نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا اور یہ اجتماع ایک عالم ربانی، ایک ولی اللہ، ایک کراماتی شخصیت اور ایک امت کی حقیقی ہمدردی رکھنے والی ذات حضرت مولانا غلام محمد رندیرہ وستانوی کی رحلت اور انتقال پرملال پر یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا کی ذات کا تعارف تو کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے علمی کمالات، اسی طرح عملی سرگرمیاں، دینی علم و اشاعت جو انہوں نے کی ہے اور اللہ نے جو ان سے خدمت لی ہے، ان سے وہ ساری دنیا میں مشہور ہے اور سب کے نام پر، سب کے زبان پر غلام محمد وستانوی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کی لاسٹ نیم رندیرہ کوئی جاندہ بھی نہیں ہے، یہ غلام محمد وستانوی ان کے نام سے ہی مشہور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسی دینی خدمت لی، جیسے ابھی ایک تعزیتی اجلاس میں وہاں عقل کوہ میں وہاں کے استاد الحدیث مفتی محمد فاروق برودوی مدنی دامت برکاتہم نے یہ فرمایا کہ مغل سلطنت کی مغل بادشاہوں نے جو دینی اسلامی علمی خدمت نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے۔ ہزاروں مسجدیں انڈیا کے کونے کونوں میں، اسی طرح ہزاروں مکاتب، اس طرح یتیموں کو پالنا، بیواؤں کو پالنا، جگہ جگہ پر پانی کا بندوبست کر دینا، بلکہ جگہ جگہ پر بڑے بڑے دارالعلوم قائم کرنا۔ اور میں یہ کہتا ہوں، اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ صدیوں سے جو مدارس انڈیا میں ہیں بڑے بڑے، وہ جو کام نہیں کر سکے، وہ چند مدت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ بعض مدارس نے صرف دینی تعلیم کی طرف توجہ کی، بعض نے کچھ اوروں کی طرف توجہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جامع کمالات بنایا تھا۔ ان کی سوچ بہت وسیع تھی، سوچ وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ امت کا درد بھی ان کے سینے میں تھا۔ تو انہوں نے صرف اپنے ادارہ تو شروع ہوا عقل کو، آپ بہت سارے گئے ہوں گے، جنگل بسطول ہے، وہاں ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں 2-4 طالب علم اور ایک استاد حافظ یعقوب کر کے رکھے تھے انہوں نے، وہاں سے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آج ساری دنیا میں، صرف انڈیا میں نہیں، بلکہ ان کی علمی اور دینی خدمات افریقہ کی کنٹری ہو، یوروپ کی ہو، یا ہمارے امریکہ کی کنٹری ہو، سب جگہ پر وسیع ہے۔ یہاں بھی حضرت گراؤنڈ بیکنگ کے وقت تشریف لائے تھے، اس مسجد کا جب گراؤنڈ بیکنگ ہوا، بنیاد ڈالی گئی، اس وقت یہاں بھی تشریف لائے تھے۔ اور ایک وقت اس مسجد کے لیے وہ آیا تھا، اس وقت کے جو فاؤنڈرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں ایمرجنسی ایک رقم ضرورت پڑ گئی، تو ایک ہی فون میں نے ان کو کیا، تو انہوں نے کہا کتنے چاہیے، میں نے کہا اتنے کا بندوبست ایک قرض کے طور پر ہو جائے، اور انہوں نے منظور کر دیا اور یہاں بھی بھیج دیا۔ اور ابھی میں نے سنا کہ امریکہ میں بھی وہ ایک دینی ادارے کی کوشش جاری تھی ان کی۔ اسی طرح بہت ساری کنٹریوں میں کتنے یتیم پلتے ہیں، کتنے بیوہ پلتے ہیں، اور لوگوں کو بھی اتنا ان پر یقین ہو گیا تھا کہ بس آنکھ بند کر کے ان کو ساری اپنی کمائی دے دیتے۔
وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تواضع سے کمالات سے نوازا تھا. اتنا سارا کتنی تو کالجز انہوں نے وہاں پر قائم کیے عقل قوا میں. اور اس طرح اورنگ آباد میں ایک کالج MBBS کی بنائی ہے یونیورسٹی، جو آج کسی بھی دارالعلوم کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ دنیاوی علم میں اتنے آگے بڑھے، دین علم کے ساتھ دنیا میں علم کا آگے بڑھے. عقل قوا کے مدرسے کی بنیاد کے وقت حضرت مولانا صدیق احمد سبانوی، وہ مولانا غلام صاحب سب سے پہلے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے. ان کے انتقال کے بعد مولانا صدیق احمد بانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے اور اپنا اصلاحی سلسلہ قائم کیا تھا. دونوں حضرات سے اور شیخ یونس صاحب جونپور، یہ تینوں حضرات سے شاید ان کو خلافت ملی ہے. تو حضرت شیخ مولانا مولانا صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ فرمایا تھا اس کو ڈک کرتے وقت کہ غلام تو جہاں بھی ہاتھ ڈالے گا، جس کو بھی کھولے گا کھودے گا، وہ سونا بن جائے گا. تو سونا بننے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی واقعتاً مادی سونا بنے گا، روحانی طور پر وہ جگہ اتنی آگے بڑھے گی، اتنی آگے بڑھے گی کہ پوری امت اس سے علمی اور عملی فائدہ اٹھائے گی. آج دیکھیے کئی مساجد، کئی مدارس، کئی دارالعلوم اور کئی کالجز انہوں نے قائم کیے ہیں. اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اتنا سارا کام کرنے کے باوجود تواضع اور انکساری اتنی کہ وہ فلاح دارین ترکسر میں پڑھے تھے. تو جب بھی وہ ترکسر آتے تھے تو پڑھنے کے زمانے میں جو عام آدمیوں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوتا تھا، بس وہ اسی طرح ان کو ملتے تھے، بالکل سادہ مزاج سے. کوئی ان کو یہ نہیں کہ میں اتنا بڑا اداروں کا اور اتنے بڑے یہ جو کر رہا ہوں، بالکل سادہ سمپل، جیسے ایک گاؤں کا کسان آدمی کا لڑکا ہوتا ہے، وہ جیسے بالکل سادہ سمپل رہتے تھے، اس طرح وہ سب سے تعلقات رکھتے تھے اتنے ہونے کے باوجود. اور وہاں پر کوئی جاتا بھی تھا تو ان سے بھی وہ اسی طرح بالکل سادہ سمپل ملتے تھے. کئی لوگوں نے ان کو کیا کیا آفر کی دنیاوی، لیکن ساری آفروں کو انہوں نے ٹھکرایا، بس ایک ہی. اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودروی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں فرما رہے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے اور فرماتے کہ مجھے اگر اللہ پوچھے کہ عبداللہ تو کیا لے کر آیا ہے، تو کہا کہ میں غلام محمد کو کھڑا کر دوں گا کہ میں اس کو لے کر آیا ہوں، یہ ہمارے لیے کافی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑی دینی خدمات لی ہے، اور ان سب کے باوجود بالکل سادہ سمپل، جیسے گاؤں کا دیہاتی آدمی رہتا ہے اسی طرح وہ رہتے تھے. چھوٹا سا وستان جو ایک گاؤں ہے وہاں کے وہ رہنے والے تھے. اور اس سے پہلے تو ہمارے داؤد بھائی کا گاؤں جو ہے کوساڑی، وہاں وہ رہتے تھے، ان کی پیدائش وہیں پر ہی، اور شاید داؤد بھائی کے خاندان کے یہ رندیرا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اعلیٰ مقام دے دیا بزرگوں کی نظروں میں بھی، اسی طرح جو صاحب ثروت اور دولت لوگ ہیں ان کی نظروں میں بھی، اسی طرح مڈل ایسٹ میں جو بڑے بڑے شاہ ہوتے ہیں ان کی نظروں میں بھی وہ مقبول تھے. اور بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کسی انکوائری کے ان کے یہاں وہ ڈونیشن بھیجا کر، اور یہ بڑی امانت داری سے اس کو چلا کر الحمدللہ یہاں تک پہنچایا ہے کہ ساری دنیا ان سے مستفید ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بہت ہی اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پسماندگان نے، ان کے دو بیٹے ہیں اور الحمدہ مولانا حذیفہ صاحب برابر حضرت کی زندگی میں ہی ٹرین ہو گئے ہیں. امید ہے کہ یہ حضرت کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شرارتوں سے اور اسی طرح ہر طرح کی پریشانیوں سے ان کو محفوظ رکھ کر ان کو اور آگے بڑھانے کی اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی ان کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ہمارا یہ فرض تھا کہ جب بھی ہم نے فون کیا، جب بھی یہاں کی دعوت دی، تشریف لائے. اس لیے اس مسجد میں بھی تا قیامت جتنی بھی نمازیں پڑھی جائے گی انشاءاللہ ان کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا. میں اب حضرت سے درخواست کروں گا، حضرت شیخ حنیف صاحب سے، کہ وہ اس پر مزید روشنی ڈالے اور ہم سب کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا فرمائے.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، دسترخوان حیات پر، اور یہ جو حیات کا، زندگی کا، دنیا کا دسترخوان ہے، اس دسترخوان پر موت اور حیات چلتی رہتی. حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ موت کو بھی میں نے پیدا کیا اور حیات بھی میں ہی دیتا ہوں. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک یہ سلسلہ چلا اور چلتا رہے گا. اس زمین پر اچھے بھی آئے، برے بھی آئے. اس زمین کو سجانے والے بھی آئے اور اس زمین کو برباد کرنے والے بھی آئے. اللہ سے تعلق رکھنے والے بھی آئے اور اللہ کی بغاوت کرنے والے بھی آئے. یہ ایک سلسلہ ہے موت و حیات کا، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں تمہیں دیکھوں، تمہارا امتحان لوں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے یہ کہا کون اچھے عمل کرتا. زیادہ عمل کرنا اللہ کے وہاں مطلوب نہیں ہے، اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنا مطلوب ہے. عمل چھوٹا ہو لیکن اللہ کی رضا پر ہو، وہ اللہ کو محبوب ہے. اور اللہ کی رضا کا مطلب ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری زندگی. علامہ حطاب مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے نامہ اعمال کو لے کر، ایک بک کو لے کر، اور نام بول رہے ہیں کہ نماز کے بعد جو تسبیحات فقراء ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ لوگ آئیں اور اپنا ثواب لے جائیں. اور فرشتے نام بولتے جا رہے ہیں کہ زید آئیں، بکر آئیں، خالد آئیں، عمر آئیں، نام بولتے جا رہے ہیں. مجلس ختم ہو گئی. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میرا نام نہیں آیا، تو میں کھڑا ہوا اور فرشتوں کے پاس گیا. یہ ایک دریم اور خواب ہے. فرمایا کہ میں بھی تو نمازوں کے بعد تسبیح پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے ثواب نہیں دیا. فرشتوں نے فرمایا کہ ثواب ان کو دیا گیا ہے جو نبی کے بتائے ہوئے عدد کے مطابق تسبیح پڑھتا تھا. 33، 33 اور 34. آج اس کو ثواب دیا گیا. تم نے 100 مرتبہ پڑھا تو زیادہ ہے، لیکن سنت رسول پر نہیں پڑھا. تمہارا ثواب ہے لیکن محبوب نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن سنت رسول کے ڈھانچے میں ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس طرح کیا اسی طرح ہم کریں، اس پر ثواب ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی جتنے محبوب ہیں ان کا عمل بھی اتنا ہی محبوب ہے. نبی بخاری شریف میں روایت ہیں کہ اللہ کے نبی رات میں نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر رات کی نماز میں بہت سلو قرآن پڑھ رہے ہیں.
اور عمر کو دیکھا کہ بہت زور سے پڑھ رہے. دونوں کو صبح کو بلایا اور کہا کہ ابو بکر تم بہت آہستہ، اور عمر سے کہا تم بہت زور سے. تو ابو بکر نے کہا کہ انی اناجی، میں اس سے سناتا ہوں، بات کرتا ہوں جو آہستہ بھی سنتا ہے، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا. عمر سے پوچھا تم بہت زور سے؟ کہا میں منافقوں کے دلوں کو ہلا رہا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا تم ذرا زور سے پڑھو، اور عمر سے کہا تم تھوڑا آہستہ پڑھو. علماء لکھتے ہیں نبی نے اشارہ کیا آج تک اپنے منشے پر پڑھا ہے، اب اپنے نبی کی چاہت پر پڑھو، جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے پڑھو. تو ہر عمل محبوب ہے. ہمارے اکابر میں شاہ توکل شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بہت صاحب کرامت بزرگ تھے، بہت صاحب کرامت بزرگ تھے، عجیب و غریب شخصیت تھی وہ. ہمارے سارے اکابر ان سے دعاؤں کے لیے جاتے تھے. تو ان کے باب میں لکھا ہے کہ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دیوبند، اور چاروں خلفاء بھی ساتھ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی. تو خواب میں حضرت نانوتوی سے فرما رہے ہیں کہ مولانا قاسم چلیے اللہ کے نبی آئے ہیں، ملنے کے لیے چلیں. دونوں کے دونوں خواب میں چلے، لیکن شاہ توکل دوڑ رہے ہیں اور حضرت نانوتوی سلو چل رہے ہیں. تو شاہ توکل نے فرمایا کہ مول قاسم تم کو جوش نہیں ہے ملنے کا، نبی سے محبت نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، میں اسی طرح چلوں. شاہ توکل دوڑتے ہوئے پہنچے، حضرت سے مصافحہ ہوا، پڑوس میں بٹھایا. حضرت نانوتوی بعد میں پہنچے، مصافحہ ہوا، نبی نے اپنی گود میں بٹھا لیا. تو شاہ توکل نے کھڑے ہو کر سوال کیا. میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ بزرگوں سے وابستہ رہیں. جانے کے بعد بڑی تسبیحات ہم پڑھتے ہیں ان کے نام کہ وہ ایسے تھے اور ایسے تھے. ہمارا مزاج ہی مردہ پرستی ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مرثیے، اس کے اجلاس، اس کے تعزیتی جلسے اور واٹس ایپ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ حیات ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں ہمیں مسافے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں ان کے پاس دعاؤں کے لیے حاضر ہونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو شاہ توکل نے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام سے سوال کیا. فرمایا کہ حضرت بہت ادب سے سوال ہیں، جتنی محبت میں آیا، قاسم اتنی محبت میں نہیں آیا. میں دوڑتا ہوا آیا ہوں، قاسم سلو آیا ہے. مجھے آپ نے پڑوس میں بٹھایا اور اس کو اپنی گود میں بٹھایا. تو حضرت نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا کہ جہاں نبی کا قدم پڑا ہے میرا قدم پڑ جائیں تو مجھے کچھ برکت مل جائے. فرمایا اس محبت کی وجہ سے میں نے اپنے گود میں بٹھا لیا. یہ واقعہ میں نے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب سے بھی سنا رحمت اللہ علیہ، اور یہ واقعہ میرے شیخ حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ سے بھی سنا. اور حضرت شیخ نے بھی فرمایا کہ نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے اگر مولانا قاسم کو نبی کی گود نصیب ہوتی ہے تو نبی کی زندگی پر زندگی رکھنے سے نبی کی سفارش نصیب ہو جائے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنت رسول کے ڈھانچے میں لائیں. تو یہ دنیا جو ہے ایک دسترخوان ہے، اس دسترخوان پر موت اور حیات ہے. وہ کسی آدمی نے بڑی اچھی بات کہی، الموت نقاد یختار النقد من الارض. موت ایک گول کو پہچاننے والے آدمی کی طرح ہے جو پہچان کر چنتی رہتی ہے اندر سے اور لیتی رہتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بزرگان دین اور علماء کرام اٹھتے چلے جائیں گے، اور کون رہ جائے گا؟ حبالتن کا حبالت الشعیر والتمر.
खजूर और जौ की जो भूसी होती है उस भूसी की तरह लोग रह जाएंगे। ला युबालीहिमुल्लाहु ताला, अल्लाह को उनकी परवाह नहीं होगी, वो जिस हालत में मारे जाएं। इसीलिए बुखारी शरीफ में है, इन्नल्लाह तबारक व तआला लम यक़बज़िल इल्म बिक़ुलूबिल उलमा वलाकिन यंतज़िहुल उलमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया कि अल्लाह ताला उलमा के कुलूब से इल्म नहीं लेता बल्कि उलमा को उठा लेता है। नतीजा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उलमा और बुजुर्गान दीन उठते चले जाते हैं, तो फिर हमारी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे लोगों को हम रुऊसन जुहाला, जाहिल किस्म के लोगों को अपना अमीर बना देते हैं, जिनके पास कोई इल्म नहीं होता। फ़अफ़्तौ, वो बगैर इल्म के फतवे देते हैं। ज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे और उम्मत को भी गुमराह करेंगे। हमारे हजरत मौलाना इदरीस साहिब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस शरीफ पर तालीक उस सभी में फरमाते हैं कि इस हदीस से मालूम होता है कि इस उम्मत की खैर इल्म सालेह और आमाल सालेहा पर है। अगर इल्म सालेह और आमाल सालेहा है तो ये उम्मत खैर पर रहेगी, और अगर इल्म सही भी नहीं रहा और अमल सालेह भी नहीं रहा तो वो अमीर भी गुमराह और मुक्तदी भी गुमराह हो जाए। आज यही हाल है कि बतदरीज हजरात अकाबिर उलमाए किराम दुनिया से उठते चले जा रहे हैं। एक मर्तबा हम नजर दौड़ाते थे तो हर कोने में हमें वो मुक्तदा नजर आते थे जिसकी खिदमत में बैठ कर अपनी इस्लाह कराते थे, जिनकी खिदमत में बैठ कर हम अपनी तरबियत, अपनी जिंदगी को सजाते और बनाते थे, जिनके पास बैठने से कल्बी सुकून मिलता था, जिनके पास बैठने से मुसीबतें हम भूल जाते थे, जिनके पास बैठने से दिल को इत्मीनान नसीब होता था, जिनके पास बैठने से परेशानियां दूर हो जाती थी, उनके छोटे छोटे जुमलों के अंदर हमें तसल्ली हो जाती थी, हमें सुकून हो जाता था। आज वो खला ही खला नजर आ रहा, पूरा खला नजर आ रहा है, और आए दिन यके बाद दिगरे, एक के बाद एक के बाद एक अकाबिर हमारे दुनिया से उठते जा रहे हैं। और हुफालतुश शईर व तमर, जौ और खजूर के भूसी की तरह अब दुनिया में लोग बाकी रह गए हैं। उन्हीं के अंदर कुछ हमारे हजरत जो है अकाबिर में हमारे हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहिब वस्तानवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि रहमतम वासिआ, मौतुल आलिम मौतुल आलम। एक आलिम, बाज लोग ऐसे होते हैं जिनके मरने पर गोया आलम मर गया, पूरा आलम मर गया। जैसे अभी हजरत से आपने उनकी मुख्तसर बातें सुनी। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना गांव कौसारी बहुत मशहूर और मारूफ है, जो हमारे दाऊद मोता का ये गांव है कौसारी, जो हुफ्फाज से भरा हुआ गांव था। यानी मशहूर ये था कि कौसारी के अंदर रमजान के अंदर पहली सफ और दूसरी सफ तरावी के अंदर हाफिजों से भरी रहती थी, इतने हुफ्फाज़े किराम थे। हजरत मौलाना 1950 के अंदर कौसारी में पैदा हुए। वहीं करीब में कौसारी में एक हाफिज साहब थे, हाफिज दैला वाला, बहुत मशहूर थे। दैला एक दो मकानों का एक छोटा सा गांव था कौसारी के करीब, वहाँ हाफिज साहब थे, हाफिज दैला वाला रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के मुजाज़े सोहबत थे। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ भी लाए थे, और वो जगह भी मैंने देखी है जहाँ हजरत मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र किया था और जहाँ क़याम किया था। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब कापोद रवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मैंने खुद सुना कि मैं उस वक्त फारिग होकर के अभी आया था जिस वक्त हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे वहाँ हाफिज साहब के वहाँ। तो मैं हाफिज साहब के पास गया और मैंने कहा कि हजरत मदनी जिस रूम में सोने वाले हैं मुझे भी सोने की इजाज़त दी जाए। तो हाफिज साहब ने कहा कि सोने की इजाज़त है लेकिन खांसना मत, वरना हजरत की नींद खराब होगी।
حضرت رئیس محترم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کونے میں چپکے سے سو گیا. جب سارے لوگ نکل گئے تو بہترین بستر بچھا ہوا تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنا بستر ساتھ لے کر چلتے تھے، اور وہ بستر کیا تھا؟ جس میں گھاس بھری ہوئی ہوتی تھی، اور وہ چمڑے کا تھا سنت رسول کے مطابق. اور وہ تکیہ تھا جس میں گھاس بھری ہوئی ہوتی تھی، اور وہ بھی چمڑے کا تھا. جب سارے لوگ نکل گئے تو حافظ دہلا والا کو فرمایا، حافظ صاحب اپنا بستر اٹھا لو، میرا بچھا دو. اور وہ حضرت کا بستر بچھا دیا. یہ خود حضرت محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا. فرمایا حضرت کا بستر بچھا دیا، حضرت سو گئے. میں اس ارادے سے سویا تھا کہ حضرت صبح تہجد کے لیے اٹھیں گے تو میں اٹھ کر وضو کراؤں گا، لیکن میں سویا ہوا تھا. قریباً 4 بجے کا وقت تھا، اور میں نے دیکھا کہ زور زور سے رونے کی آواز آ رہی ہے. میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت مدنی تو کب سے تہجد سے فارغ ہو چکے ہیں، اور ایسے رو رہے ہیں کہ ہچکیاں لگ رہی ہے. فرمایا تب مجھے حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جو روایتوں میں آیا ہے، عجین ان کا، فرمایا جو ہاندی جوش مارتی ہے چولہے پر، نبی علیہ السلام کے رونے کی جو کیفیت ہے، فرمایا وہ کیفیت حضرت مدنی کو دیکھ کر کے مجھے سمجھ میں آئی. بہرحال حافظ دہلا والا رحمۃ اللہ علیہ بھی یہیں اسی گاؤں کے تھے. ایسے اولیاء کرام پیدا ہوئے. اسی گاؤں میں غلام محمد نام کا ایک لڑکا 1950 میں پیدا ہوتا ہے، اور ابتدائی تعلیم اپنی ہی بستی میں پڑھتا ہے. اور اس کے بعد والدین کے منتقل ہونے پر پستان، ایک چھوٹی سی جگہ 5 15 20 مکانوں کی جگہ، وہاں ان کے چچا وغیرہ منتقل ہوتے ہیں. حضرت بھی وہاں منتقل ہوتے ہیں، اور پھر کوساری میں رہ کر حفظ قرآن کیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے فلاح دارین ترکیسر، جو ہمارا مشہور و معروف ادارہ ہے، اس میں حضرت نے اپنے عالمی تعلیمی مسائل کو پورا کیا. اور آپ کے مخصوص اساتذہ میں خاص کر کے آپ کے مربی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی سرپرستی، انہی کی تربیت، انہی کے زیر سایہ رہ کر حضرت نے بہت کچھ سیکھا، اور حضرت کی خدمت کرتے تھے، حضرت کے گھر کا سارا کام کرتے تھے. اس لیے میں حضرت ماں غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر مزاحاً کہا کرتا تھا. میں نے کہا جیسے حضرت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے آنا جانا تھا نبی علیہ السلام کے گھر میں. بعض لوگ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود حضور کی فیملی کے آدمی ہے. میں نے کہا آپ بھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے فیملی کے آدمی تھے. تو حضرت مسکرا کر کہتے تھے گویا ہے نہیں، میں تو ہوں ہی ان کی فیملی کا، اور ان کے بچوں میں بھی ایک ہوں. یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی حضرت مولانا کے بچوں میں سے ایک بچہ ہوں. بہرحال آپ کی تربیت فرمائی. آپ کے اساتذہ میں حضرت مفتی احمد بیمات صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے ساتھ ساتھ زیادہ آپ کے اوپر توجہ کرنے والے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہر مشورے میں انہی 2 بزرگوں سے آپ مشورہ فرمایا کرتے تھے. وہاں سے فراغت کے بعد پھر آپ سہارنپور تشریف لے گئے. حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی ہفتہ پہلے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، جو محدث کبیر تھے، یہ آپ کے اساتذہ ہیں. 1972 کے اندر آپ فلاح دارین سے فارغ ہونے کے بعد مزاح علوم سہارنپور میں تشریف لے گئے. آپ کے سہارنپور کی تربیت میں بھی انہی اکابر کا بڑا رول تھا. آپ نے مجھے ایک مرتبہ واقعہ سنایا کہ میں جب پہلی مرتبہ سہارنپور حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے لگا، تو میں نے مفتی بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ حضرت میں وہاں جا رہا ہوں تو میں کیا ہدیہ لے کر کے جاؤں. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شکل لے جاؤ، حلوہ ولوہ مت لے جانا، سویٹ نہ لے جانا، شکل لے جاؤ. اس لیے کہ حضرت کے وہاں مہمان بہت آتے ہیں تو تمہاری شکر چائے پلانے کے کام آ جائے گی. تو کہا میں شکل لے کر کے گیا،
اور جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی تو حضرت اتنے خوش ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں. فرمایا لوگ مٹھائی لے کر آتے ہیں، مجھے دوسروں کو دے دینا پڑتا ہے، شکر میرے کام کی ہے، حضرت کی کوئی دعا تھی جو مجھے لگ گئی. یعنی فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ کہا کہ اصل ہدیہ تو وہی ہوتا ہے کہ جس کی جو ضرورت ہو وہ ہدیہ دیا جائے، جس کی جو ضرورت ہو وہ ہدیہ میں پیش کیا جائے. اب ایک انسان کو آپ وہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں جو اس کی ضرورت کا نہیں ہے، تو اس ہدیے کو دینے سے کیا فائدہ؟ اس لیے اگر اس کی ضرورت کے مطابق ہم ہدیہ دیں گے تو اس کے دل سے دعائیں نکلے گی. اور ایک واقعہ مجھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا سنایا تھا. 1972 میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بیعت بھی ہو گئے تھے اور 82 تک بیعت رہے. جب تک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے، اجازت تو نہیں ملی لیکن حضرت سے بیعت رہے. اور 1983 میں حضرت شیخ کا جب انتقال ہوا یا 1982 میں، تو اس کے بعد حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ سے آپ بیعت ہوئے. تو اور ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں فرمایا، ارے بھائی کوئی جل آباد کے بورڈ نہ کھلاوے. سہارنپور کی زبان میں فرمایا کوئی جل آباد کے بورڈ نہ کھلاوے. جلال آباد کے بیر بہت مشہور تھے، آج بھی بہت مشہور ہے جلال آباد کے بیر. تو فرمایا ابے کوئی جلال آباد کے بیر نہ کھلاوے. حضرت شیخ کو جلال آباد کے بیر بہت پسند تھے. وہاں غلام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ عصر کے بعد کی مجلس میں سنا تو مغرب کے بعد بس میں بیٹھ کر میں جلال آباد پہنچ گیا، اور صبح کو میں کسی باری میں گیا اور اس باری سے میں نے بہت سارے بیل لیے، اور دوپہر سے پہلے بس کے ذریعے سے میں حضرت شیخ کے پاس آ گیا، اور حضرت شیخ کے پاس میں نے ظہر کی نماز کے بعد بیر پیش کیے. تو کہا یہ کون لے آوے، یعنی کون لایا؟ تو بتایا کہ یہ بچہ لایا ہے. تو حضرت شیخ یوں دیکھتے رہے بہت دیر تک، اور فرمایا ابے لوندے دل کی مراد پوری کر دی. یہ حضرت شیخ کا ایک خاص جملہ تھا، ابے لوندے دل کی مراد پوری کر دی. مولانا غلام صاحب نے مجھے خود روتے ہوئے کہا کہ مجھے جس نظر سے دیکھا تھا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ توجہ ہو گئی مجھ پر. فرمایا کہ یہ حضرت شیخ کی مجھ پر نظر ہوئی. 82 میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ، بہرحال آپ کا معمول تھا حضرت کے وہاں رمضان گزارنے کا، اور ہمارے سارے اکابر وہاں حضرت شیخ کے وہاں تشریف لے جاتے تھے. حضرت کے انتقال کے بعد آپ جو ہیں پھر حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہوئے. اس درمیان آپ کی تدریسی جو خدمات ہے، تو آپ فراغت کے بعد ہمارے وہاں ایک قصبہ ہے بودھان، تو بودھان کے اندر آپ نے مختصر دنوں کے لیے، کچھ ایام کے لیے آپ نے امامت اور مکتب پڑھایا. اور اس کے بعد دارالعلوم کندھاریہ، دارالعلوم جامعہ اسلامیہ کندھاریہ ہمارے وہاں مشہور و معروف ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر حضرت ایک مدرسانہ حیثیت سے تشریف لے گئے، اور متوسطات تک کی کتابیں آپ کے زیر تعلیم رہی. اسی درمیان آپ نے 79 میں، یعنی 1979 کے اندر عقل قوا کے اندر آپ نے بنیاد رکھی مدرسے کی. اور جیسے ابھی آپ نے حضرت سے سنا کہ ایک استاذ کے ذریعے سے قریباً 6 طلباء تھے، اور اس مدرسے کو جو حافظ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانپوری، انہی کے ذریعے سے اس ادارے کو شروع کیا. اور اس میں حضرت آپ کے بڑے بھائی حضرت حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے، ان کی بھی شرکت رہی. اور حضرت کندھاریہ میں رہ کر اس مدرسے کے لیے کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ یہ ادارہ، آپ کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ صرف ہمارا بچہ دینی تعلیم نہ رکھے بلکہ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ہو، تاکہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ آنکھ ملا کر کے بات کر سکے اور میرے عالم کو کوئی ذلیل نہ کرے. یہ سب سے بڑی آپ کی دلی جو ہے ایک درد تھا کہ ایک عالم کو کوئی حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے. اس کے پاس دنیا کا نالج بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کر سکے. یہ اچھا بزنس مین ہو تاکہ یہ ایک مرتبہ ایک بیان میں بھی شریک، آپ بھی تھے، ختم بخاری میں مجھے بخاری شریف ختم کرانا تھا، اور اس سے پہلے حضرت کا بیان ہوا.
آپ نے فرمایا میں اس لیے دنیاوی میرے نزدیک تو اصل دینی ہی تعلیم ہے، فرماتے تھے میرے نزدیک تو اصل دینی ہی تعلیم ہے، لیکن میں نے دنیاوی تعلیم کو اس لیے ساتھ میں جوڑا ہے کہ ہمارا عالم یہ زکوٰۃ لینے والا نہ بنے بلکہ بزنس مین بن کر کے دینے والا بنے، ایک بزنس مین بنے، ایک اچھا تاجر بنے، ایک اچھا لائر بنے، ایک اچھا ڈاکٹر بنے۔ تو میں نے بخاری شریف میں میرا ذہن جب حضرت نے یہ ساری باتیں کی، اس کے بعد مجھے بخاری شریف کا درس دینا تھا، تو میں نے بخاری شریف کے درس میں پھر حضرت کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا حضرت میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے بانی علی گھر سر سید احمد خان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے باب میں لوگ بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت نے سبق میں ہم کو یوں کہا تھا، اور وہ سبق چھپا ہوا ہے، حضرت مولانا ایوب سورتی صاحب دامت برکاتہم نے اس سبق کو چھاپا ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ سر سید احمد خان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا حال ہوا آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے حضوری ہوئی تو اللہ نے پوچھا کیا لے کر آیا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تیرے بندے حلال کی روزی کمائیں اور حلال کھائیں اور حلال کھا کر تجھ سے تعلق جوڑے، اس کے لیے میں نے ایک یونیورسٹی بنائی۔ تو فرمایا اللہ نے مجھ کو اسی پر معاف کر دیا۔ یہ خود حضرت شیخ ہمارے شیخ یونس صاحب نے یہ واقعہ، اور یہ کہہ کر فرمایا ایک اور واقعہ لکھا ہے جو حضرت شیخ نے درس میں بیان کیا، فرمایا کہ جس وقت سر سید احمد کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت ہمارے اکابر میں بہت بڑے بزرگ شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سر سید کی مغفرت کی جا رہی ہے، یہ بھی خود شیخ نے بیان کیا ہے۔ تو میں نے حضرت کو خیر مخاطب کر کے کہا کہ حضرت دنیاوی تعلیم اس نیت سے کہ لوگوں کو حلال کا کھانا ملے اور ایک عالم کی عزت بھی محفوظ رہیں اور ایک عالم دنیا کے علوم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نظریں ملا کر کے بات کر سکے، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ بہرحال آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دینی علوم کے ساتھ دنیا کے علوم کو بھی جوڑا۔ آپ تعجب کریں گے کہ 2025 میں انتقال ہو رہا ہے اور ادھر 50 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، قریباً 74-75 سال کی عمر ہوئی، لیکن اس عمر کے اندر کتنا کام کر کے گئے میں مختصر آپ کو بتاؤں تو 126 دارالعلوم قائم کیے، 126 دارالعلوم، کسی دارالعلوم میں 700 طلبہ، کسی میں 800 طلبہ، کسی میں 1000 طلبہ، اس میں 28 تو بچیوں کے دارالعلوم ہیں جس میں صرف بچیاں پڑھتی ہے۔ اور حضرت ہمیشہ کہتے تھے مجھے عالمہ نہیں بنانا ہے، مجھے مومنہ بنانا ہے، اس لیے کہ مومنہ بنے گی تو سوسائٹی بنے گی، اور عالمہ میں بہت سی مرتبہ مسائل کو بتا کر کے سوسائٹی بگڑ جاتی۔ فرمایا مجھے مومنہ بنانا ہے، اسی لیے مومنہ کورس آپ کا مستقل چلتا تھا، 28 بنات کے مدرسے اور باقی سب بنین کے اور بچوں کے مدرسے، اس کے علاوہ آپ نے 2400 مکاتب قائم فرمائے، 2400، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ 2400 مکاتب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بی ایڈ کالج، ڈی ایڈ کالج، فارمیسیز، اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کالج، اور اس کے علاوہ بی یو ایم ایس، بی ایچ ایم ایس، اور اس سے بڑھ کر ابھی آپ نے سنا کہ ایم بی بی ایس، یعنی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اربوں خربوں روپیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اربوں خربوں روپیوں کی، لیکن اللہ جب کسی کی محبت امت کے دل میں پیدا کر دیتا ہے تو امت اپنی دولت کو اس کے قدموں میں ڈال دیتی۔ بس یہی حال ہوا کہ اتنا، اور اس کے علاوہ قریباً آپ کی وساطت سے 7,000 مسجدوں کی تعمیر ہوئی، ایک دو نہیں، 7,000 مسجدوں کی تعمیر، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے بور اور کنویں اور یتامہ اور مساکین اور غریبوں کے کھلانے کا نظام، یہ تو ایک مستقل بہت بڑا تھا۔ یقیناً جو بات ابھی آپ نے سنی کہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں نے جو کام نہیں کیا، وقت اعلیٰ جل شانہ نے اس 74-75 سال کی عمر کے اندر
اس اللہ کے بندے سے لے لیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ اپنے فضل سے جس کو نوازنا چاہتا ہے بس نواز دیتا ہے. آپ اور حالات بھی آئے، پریشانیاں بھی آئی، مصائب بھی کبھی آ جاتے تھے، لیکن چہرہ ہمیشہ مسکراتا، ہمیشہ چہرہ مسکراتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جو ہیں کسی غصے میں کسی کے ساتھ ملتے ہو اور بڑوں کے ساتھ بڑے، چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے، بچوں کے ساتھ بچے جیسی باتیں، اور جوانوں کے ساتھ جوان جیسی باتیں، اسکول کے طلباء کے ساتھ ان کے جیسی باتیں، علماء کے ساتھ ان کے جیسی باتیں، ہر ایک کے لیول کی باتیں کیا کرتے تھے. میں ابھی 2 سال پہلے فلاح دارین ترکیسر میں تجوید کا جلسہ تھا، اس میں بھی حاضر ہوا تھا. حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر تھے. تو حضرت نے جب بیان فرمایا، مختصر 5-7 منٹ کا بیان کیا تھا، حضرت نے جملہ فرمایا، یہ میری مادر علمی ہے، میں نے یہاں پڑھا ہے، میرے اساتذہ یہاں تھے اور میں نے ان سے سب کچھ سیکھا ہے. اب اگلا جملہ سنیے، فرمایا میرے اساتذہ تو نہیں رہے، لیکن اس وقت جتنے اساتذہ ہیں میں ان کی اتنی ہی قدر کرتا ہوں اور عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں جتنا کہ میں میرے اساتذہ کی قدر کرتا تھا، اس لیے کہ آپ میرے اساتذہ کی جگہ پر بیٹھے ہوئے. آپ بتائیے یعنی کیسے ایک بڑی چیز ہے کہ ایک بڑا آدمی ہو کر کے جو اس طرح لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہو، اس کا دل کیسا تواضع سے بھرا ہوا تھا، انکساری اور عاجزی سے بھرا ہوا تھا. مجھے ایک واقعہ سنایا، بہت سارے واقعات. حضرت سے سفر میں کبھی ساتھ ہوتے تھے، کبھی حضر میں گھر تشریف لاتے تھے، تو اس طرح کے واقعات. فرمایا کہ میں نے جب شروع میں دارالعلوم مکہ القوا کی بنیاد رکھی اور اس موقع پر مجھے ایک مسجد کی ضرورت تھی، تو میں سملک حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مشہور و معروف ہمارے مولانا عبدالحق صاحب سملکی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور و معروف بزرگ ہمارے گزرے ہیں، ان کے پاس گیا. ان کے پاس کچھ مسجدوں کی رقومات آتی رہتی تھی، تو مجھے پتا چلا، تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے جا کر کے درخواست کی کہ میں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، اس میں ایک مسجد کی ضرورت ہے. تو کہا، میں چونکہ بالکل جوان تھا، داڑھی بھی چھوٹی سی تھی، تو مجھے یہ کہہ کر نکال دیا، جا تو کیا دارالعلوم چلائے گا، یہ کہہ کر نکال دیا. خیر میں وہاں سے چلا آیا، اور پھر میں میرے مربی اور میرے محسن حضرت ابراہیم حافظی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائیں، یہیں دفن ہوئے ہیں. یہ ہمارے اسماعیل بھائی، موسیٰ بھائی، سلیمان صاحب وغیرہ کے والد صاحب، جو بہت سارے اداروں کے بانی بھی رہے ہیں اور بہت سارے اداروں کے ٹرسٹیز بھی رہے. عقل القوا کے بھی اخیر تک وہ ٹرسٹی تھے. تو مولانا کہنے لگے کہ میں حافظ صاحب کے پاس گیا، اور حافظ صاحب کے پاس جا کر میں نے کہا کہ مجھے مسجد کی ضرورت ہے، اور وہاں سے تو کہا چل میں چلتا ہوں. اور ان کے ایمبیسیڈر تھی، اس میں مجھے بٹھا کر کے لے گئے، اور تعلقات تھے. تو مرحوم ابراہیم حافظی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مول صاحب بہت کام کریں گے، انشاءاللہ ان کو مسجد دے دو. فرمایا یہ پہلی مسجد تھی جو مرحوم حاجی ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے دلائی تھی. اس کے علاوہ بھی اس طرح کے، اور پھر جب بھی ملتے تھے تو یہ حافظ صاحب کی مجھے خبر پوچھتے تھے. میں جب پہلے یہاں آیا کرتا تھا تو مجھے خبر پوچھتے تھے ان کی طبیعت کیسی ہے، اور ایک جملہ فرماتے تھے، میرے بڑے محسن ہیں، میرے بڑے محسن ہیں. تو میں نے ایک مرتبہ حضرت کو، مجھے ایک بات یاد آ گئی، تو حضرت کو میں نے کہا حضرت اپنے محسنوں کو یاد کرنا، چاہے چھوٹا احسان ہو چاہے بڑا احسان ہو، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، حضرات انبیاء کی سنت ہے. آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اپنے والدین کے شکر گزار بھی نہیں بنتے، اپنے استاذوں کے شکر گزار بھی نہیں بنتے ہیں. اپنے اوپر کسی نے احسان کیا ہو اس کے لیے بھی ہمارے پاس 2 شکر کے لفظ نہیں ہوتے. پھر میں نے حضرت کو 2 واقعے سنائے، تو حضرت چونکہ مجھ طالب علم پر بھی بہت ہی زیادہ محبت اور شفقت کیا کرتے تھے، اور بہت اعلیٰ درجے کے کلمات. خیر وہ گجراتی میں مجھے کہا کرتے تھے کہ میں تجھے شیخ کی جگہ پر دیکھتا ہوں، شیخ یونس صاحب کی جگہ پر، تیرے پاس بیٹھنے سے مجھے یہ ملتا ہے. خیر یہ ان کی تواضع عاجزی تھی مجھ طالب علم کے لیے. تو میں نے کہا حضرت عجیب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے اس وقت سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا علیہ السلام کو، تو ان دونوں نبیوں کو فرمایا قولا لینا، نرم بات کرنا. یہاں سوال ہوتا ہے کہ
وہ خدائیت کا دعوے دار ہے، فرعونیت کا دعوے دار ہے، اور موسیٰ کو کہا جا رہا ہے نرم بات کرنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ زمخشری کے حوالے سے حکمت لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ موسیٰ تم نے بچپن میں اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، تم وہیں بڑے ہوئے ہو، تم وہیں بڑے ہو، اس کا خدائیت کا مسئلہ میرے ساتھ ہے، وہ جو ربوبیت کا نافرمانی کا وہ میرے ساتھ ہے، لیکن تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، تیرا محسن ہے، تو اپنے محسن کو ہاتھ دکھا کر بات نہ کر، تو نرمی سے بات کر۔ میں نے کہا اس پر زمخشری نے یہ بھی لکھا کہ جب ابو لہب نے آپ کو بد دعا دی، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تو اللہ تعالیٰ نے بد دعا اتاری، تبت یدا ابی لہب، تو بد دعا تو نبی علیہ السلام کو دی تھی، تو یہاں قل آنا چاہیے تھا، قل تبت یدا ابی لہب، اے پیغمبر آپ بھی بد دعا دے دو کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ قل نہیں لایا، نبی علیہ السلام کو نہیں کہا کہ تو بد دعا دے۔ میں نے کہا اس پر بھی زمخشری نے حکمت لکھی کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرا چچا ہے، اور بچپن میں اس نے تجھے لقمے کھلائے، یہ چاہے نافرمان ہے، باغی ہے، میرا دشمن ہے، مجھے نہیں مان رہا ہے، لیکن تجھے لقمے کھلائے ہیں، تیری پیدائش پر اتنا خوش ہوا تھا کہ اپنی سویبہ نامی باندی کو آزاد کر دیا تھا، تو اس کے احسانات ہے میرے محبوب۔ اگر تو نے خود اس کو بد دعا دی تو یاد رکھ امت کہے گی کہ نبی اپنے محسن کو بد دعا دے رہا ہے، تیری شان کے خلاف ہے، تو بیچ سے نکل جا، قل نہیں، میں ڈائریکٹ بد دعا اتارتا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب، یہ زمخشری نے لکھا ہے۔ میں نے یہ جب دو واقعے سنائے بلا مبالغہ حضرت مولانا کی دھر دھر آنسو شروع ہو گئے، اور مجھے کہا بھائی اپنے محسن کو ہمیشہ محسن سمجھنا چاہیے۔ میرے دارالعلوم کے اندر جن لوگوں کے احسانات ہے، جس طرح بھی احسانات ہے، وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، مشورے کے طور پر ہو یا پیسوں کے طور پر ہو، میں اپنی سحرگاہی اور اپنی رات کی تہجد میں کبھی بھی اپنے محسن کو نہیں بھولتا، میں ان سب کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے میں دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ بہرحال اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود تواضع، عاجزی، انکساری، حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں دنیا سے جاتے ہیں، سب سے بڑا غم ہم کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے جو تسلی ہوتی تھی وہ سامان بند ہو گیا، ان کے پاس بیٹھنے سے نصیحت ملتی تھی وہ سامان بند ہو گیا۔ اور حضرت قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ کا تو ابھی آپ نے جملہ سنا، حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے جملہ سنا، ہمارے بزرگوں کو بھی حضرت مولانا پر بڑا اعتماد تھا، بہت اعتماد تھا، بلکہ شروع میں جب عقل قوا کا دارالعلوم ابتدا میں بنا تو اس وقت سب سے پہلے دارالعلوم کنتھاریہ کی دعوت پر حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت سب سے پہلے دارالعلوم کنتھاریہ کی دعوت پر 15 دن کے لیے تشریف لائے تھے، اور اس سفر کے اندر حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب عقل قوا بھی، جب یہ دارالعلوم اتنا بڑا تھا بھی نہیں، بس کچھ درسگاہیں تھی اور باقی ویران سا جنگل نظر آ رہا تھا، چاروں طرف پہاڑ نظر آ رہے تھے، اور اس وقت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت سے اپنی تقریر کو شروع کیا تھا، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ تقریر چھپی ہوئی ہے مولانا عبد المجید صاحب والی جو ہیں پیغام حق و صداقت کے اندر، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور پھر یوں کہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک چتیل میدان میں اللہ کا گھر قائم کیا، غلام وستانوی تو نے بھی ایک چتیل میدان میں اللہ کا ادارہ قائم کیا۔ یہ نقشہ اس وقت کھینچا تھا، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ، حضرت کی تمنا یہ تھی کہ دینی علم بھی ہو، دنیاوی علم بھی ہو، اور آپ تعجب کریں گے خلافت کے بعد حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی اصلاحی مجلس سے کبھی ذکر کی مجلس نہیں چھوٹی، آپ کبھی ذکر کی مجلس، اتنے مشاغل کے باوجود، اتنی مشغولیتوں کے باوجود ہمیشہ ذکر کی مجلس اپنی جگہ، سفر میں بھی ذکر قائم، جہاں جہاں کبھی صبح یہاں ہے، شام کہاں ہے، رات وہاں ہے، کئی اسفار، اور ایک دن میں 2 دن میں 3 4 جگہوں پر، عجیب و غریب یہ اللہ کا بندہ تھا، جیسے لوہے کا بدن اللہ نے دیا ہو، ایسا ایک بدن تھا
کہ جو ہر وقت جو ہے اللہ کے لیے دوڑتا رہا اور یہ دنیا کے اللہ کے راستے میں تھکا ہوا ایک مسافر آج آرام سے اللہ کی آگوش میں جا کر سو گئے۔ رحمت اللہ رحمتم واسعہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وسقینہ فی الجنہ، اللہم اجعل دارہ خیرا من دار الدنیا۔ میں نے جمعہ کو بھی کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، مستریح اور مستراح۔ مستریح اور مستراح۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مل مستریح و مل مستراح، مستریح کون اور مستراح کون؟ تو فرمایا مستریح وہ ہیں کہ جس نے دنیا میں اچھے کام کیے، لوگوں کو راحت پہنچائی، امت کی بھلائی کے کام کیے، اچھے اعمال کیے، لوگ اس سے بہت خوش تھے، لوگ اس سے بہت خوش تھے، وہ ہے مستریح، اس کو قبر میں آرام ہو گیا۔ اور مستراح وہ ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کو ستاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، لوگ اس سے ناراض تھے، لوگ اس کے لیے بد دعائیں کرتے تھے، ایسا آدمی مستراح ہے، ایسا آدمی مستراح ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی کا پیغام سنو جو میرے اور آپ کے سب کے لیے ہیں۔ آپ فرما کر گئے، صحابہ کو کہا تھا مستریح بن کر مرو، مستراح بن کر مرو، ایسے نہ مرو کہ زمین بھی نہ روئے، آسمان بھی نہ روئے، بلکہ یہ زمین بھی لعنت کرے اور آسمان بھی لعنت کرے۔ حدیث میں آتا ہے جب ایسے لوگوں کی روح چلتی ہے تو زمین کہتی ہے کھس کم جہاں پاک، اچھا ہوا میں تیرے گناہوں سے پاک ہوں۔ آسمان کہتا ہے یہ بدبودار کہاں سے آ رہا ہے، اس کو لے جاؤ۔ ایسا مستراح ہے، مستراح بن کر نہ مرو، کسی کی اذیت والی زندگی گزار کر کے نہ مرو، تکلیف پہنچانے والی زندگی گزار کر کے نہ مرو۔ ہماری ذات سے راحت پہنچ سکتی ہے تو راحت پہنچاؤ، امت کے لیے کچھ کر کے جاؤ، کچھ کر کے جاؤ، امت کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ای العمل افضل یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے یا رسول اللہ؟ حضرت نے فرمایا الایمان باللہ، ایمان باللہ، ثم ماذا، اور کون سا؟ الجہاد فی سبیل اللہ، ثم ماذا، اور کون سا عمل؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ثم ماذا، اس کے بعد فرمایا صدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر میرے پاس پیسے نہ ہو تو میں کیا صدقہ کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کسی کو اچھا مشورہ دے دو، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو ابو ذر پوچھ رہے ہیں، یہ آخری سوال ابو ذر نے پوچھا تو ہے لیکن ابو ذر کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے۔ ابو ذر نے فرمایا اللہ کے حبیب میرا دل اندر سے اتنا کالا کہ میں کسی کو اچھا مشورہ، اچھی بات بھی نہیں کر سکتا ہوں، اچھی بات بھی نہیں کر سکتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، چپ رہو، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ مستراح نہ بنو، ایسے بن کر جاؤ، ایسے بن کر جاؤ کہ جس پر آج جو ہے آسمان بھی فخر کر رہا ہے، زمین بھی فخر کر رہی ہے۔ اتنا بڑا عالم اسلام کا اسکالر حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم وہاں سے پیغام بھیج رہا ہے کہ سانح ہے ارتحال مولانا غلام صاحب وستانوی پر انتہائی غم ہے مجھے۔ حضرت مولانا تقی صاحب نے وہاں سے بھیجا کہ مجھے انتہائی غم ہے۔ میرے بھائیوں ایسے بن کر جاؤ۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کو چند دنوں کی عیاشی، عیش پرستی اور نفس کی لذت کے خاطر ہم مستراح بن رہے ہیں، لوگوں کو ستانے والے، تکلیف پہنچانے والے ہم ایسے بن رہے ہیں کہ اللہ بھی ناراض ہے۔ یاد رکھو ایک بودی کو ہمارا کفن پہنایا جائے گا، یہ تو فنا ہوگا، لیکن میری روح کو جو کفن پہنایا جائے گا وہ یا تو ریشم کا ہوگا یا کنتان کا ہوگا۔ اللہ ریشم والا کفن نصیب فرمائے، کنتان والے کفن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زمین، فرشتے کہیں گے کہ اس زمین پر تو اللہ کا مردود انسان تھا۔ اللہ جل شانہ حضرت مولانا، میں نے آج ہی صبح مولانا حذیفہ سلمہ سے ان کے بیٹے سے کہا، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نعم البدل نصیب ہو، میں نے کہا نعم البدل تو بہت دور کی بات، بدل ہی نصیب ہو جائے تو غنیمت ہے۔
1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا گجرات کی سرزمین پر ایک ایسا ہیرا دیا تھا، ایک ایسا دائمن دیا تھا کہ جس نے اس مختصر سی زندگی کے اندر یمین و یسار میں، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے نبی کی احادیث کے لیے، اور اللہ کے بندوں کی نمازوں کے لیے، اور اللہ کے بندوں کے حلال روزی کے لیے چپے چپے میں دینی اور دنیاوی ادارے، مساجد اور مدارس، خانقاہ اور مراکز، یہ سب کچھ قائم کر کے آج آرام کی نیند اللہ کی گود میں جا کر کے سو گیا، اطمینان کی نیند سو گیا۔ حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کے آخری ایام ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ کسی سے ملاقات نہیں۔ روزانہ حضرت تشریف لاتے تھے، باہر بٹھا دیا جاتا تھا، مصافحہ کرتے تھے سارے لوگ۔ جب ڈاکٹروں نے منع کیا تو آپ کے بڑے بیٹے حضرت مولانا اسعد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ابا جی، اب باہر وقت جب ہو گیا، فرمایا مجھے لے چلو، لوگ آئے ہوں گے ملنے کے لیے۔ فرمایا ابا جی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے۔ فرمایا کیوں منع کیا؟ فرمایا نہیں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس میں جو ہے مسئلہ ہو جائے گا اور آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، اس لیے۔ فرمایا نہیں، مجھے لے چلو۔ ضد کر کے آئے اور آنے کے بعد سب سے مصافحہ کیا اور ایک جملہ فرمایا کہ میاں اسد مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کو آرام کرانے کی ضرورت ہے۔ ارے میاں اسد، آرام تو قبر میں ہوگا، یہاں تو اللہ کا کچھ کام کر کے جائیں۔ تو آرام تو قبر میں ہوگا، یہاں تو ہم کچھ کام کر لیں دنیا میں۔ ہمارے ان اکابر کی زندگی مجھے اور آپ کو یہی سبق دے رہی ہے۔ آج کے اس تعزیتی اجلاس سے اور اس دعائیہ مجلس سے، جہاں ہمیں ان کے لیے دعا کرنا ہے، وہاں ہمیں جو ہے اپنی بھی زندگی کو اس نہج پر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اعمال صالحہ کرنے کی۔ اللہ جل شانہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے، اعلی علیین میں انہیں جگہ عطا فرمائے، اپنی جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ اللہ راضی ہو جائیں، حق تعالی رضامندی کا پروانہ انشاءاللہ تعالی ان کو عطا فرما ہی دیا ہوگا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رضامندی کا پروانہ عطا فرما دے، اور ہمارے جتنے اکابر دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سبھی کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں ان کا کوئی بدل نصیب فرمائے۔ ہمیں ہمارے سروں پر سہاروں کی ضرورت ہے۔ یقیناً فتنے تو آئے دن اتنے اٹھتے جا رہے ہیں، اور ادھر بزرگوں کے جانے سے جو سد فتنہ تھے وہ کھلتے جا رہے ہیں، یعنی جو فتنے کے رکنے کے ذرائع تھے وہ تو دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور ادھر فتنوں کی بارش ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کا تعلق اللہ سے ہو، جن کا تعلق خلوتوں میں اپنے رب کو راضی کرنے سے ہو۔ ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کا بدل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اجعل قبورہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وسکنہ فی الجنہ۔ اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اللہم اجعل دارہ خیرا من دار الدنیا واجعل جارہ خیرا من جار الدنیا واجعل زوجتہ خیرا من زوجة الدنیا۔ اللہم اغسل خطایاہ کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم اغسل خطایاہ کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ حضرت کی مغفرت فرما، حضرت مولانا کو اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، آپ کی قبر کو وسیع سے وسیع فرما۔ اے اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے، نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ آپ کے قدیم احسانات ہے ہم پر، اے اللہ ان قدیم احسانات کے صدقے میں اے اللہ آپ کی ذات پر بھی احسان فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے سیئات سے معافی عطا فرما دیجئے، آپ کے حسنات کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کے قائم کردہ اداروں کو اے اللہ تادم حیات تادم قیامت قائم و دائم فرمائیے۔ اے اللہ داخلی اور خارجی فتنوں سے اداروں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ داخلی اور خارجی فتنوں سے اے اللہ ادارے کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے اپنے پیچھے جو اپنے 2 بیٹے اور 6 بیٹیاں اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر گئے ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی، اور پوری امت اس وقت غم میں ہے، اے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما، سب کو صبر جمیل عطا فرما، خصوصاً آپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے الہ العالمین آپ جس مشن کو قائم کر کے گئے ہیں، اے اللہ ان کے بچوں کو اس مشن کے اندر آگے بڑھانے کی ہمت اور قوت عطا فرما، طاقت اور تندرستی عطا فرما، توانائی عطا فرما۔ اے اللہ اس مشن کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان سب کو اللہ قبول فرما لے، ان سب کو قبول فرما لے، اللہ ان سب کو قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین جو ہمارے اکابر بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو ہم پر تا دیر قائم فرما، ان کی قدردانی کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، کروت کروت مغفرت فرما، ان کو چین اور سکون نصیب فرما، ان کو راحت کی نیند نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے سیئات سے معافی عطا فرما، اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب میں جو بیمار ہے سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، امت کے تمام بیماروں کو شفائے دائمہ عطا فرما، تمام مومنین و مومنات مرحومین کی اللہ مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں بھی نہ معلوم کسی کے والد کا انتقال ہوا ہوگا، کسی کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، کسی کی بیوی کا، اللہ کسی کے شوہر کا، کسی کے بچے کا، اللہ کتنے لوگ اپنے پیاروں کو اللہ تیرے حوالے کر چکے ہیں، ان سب کی قبروں کو بھی نور سے منور فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ دین کے کام کے لیے عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مستریح بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں مستریح بنا، اللہ ہمیں مستریح بنا، اللہ ہمیں مستراح نہ بنا، اللہ ہمیں مستراح نہ بنا، اللہ ہمیں پیاری زندگی عطا فرما اور پیاری موت بھی عطا فرما۔ اے اللہ گندی زندگی سے اور گندی موت سے، اے اللہ تیری ناراضگی والی موت، تیرے قہر اور پکڑ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔